الرحیم۔ ایک مسلمان کو جن بنیادی عقائد پر ایمان لانا شرعی لحاظ سے ضروری ہے ان میں سے ایک تقدیر بھی ہے، اور تقدیر کا مسئلہ بڑا اہم مسئلہ ہے، اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ اکثر عام مسلمانوں کو اس کی سمجھ نہیں ہے۔ تقدیر پر ایمان کی اہمیت تو قرآن کریم اور حدیث میں کئی جگہ بیان کی گئی ہے۔ مثلاً قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ، بے شک ہم نے ہر چیز کو ایک اندازے سے پیدا کیا ہے۔ تقدیر کا معنی بھی اندازہ کرنا ہوتا ہے۔ تقدیر کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں انسان نے اور جنات نے جتنے بھی کام کرنے ہیں، اللہ کو علم ہے پہلے سے کہ دنیا میں آ کر فلاں فلاں آدمی فلاں فلاں کام کرے گا، اچھے کام کرے گا یا برے کام کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے علم ازلی کی وجہ سے وہ چیزیں لکھوا دی ہیں، یعنی محفوظ کرا دی ہیں۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ انسان اس طرح پیدا ہوتا ہے کہ 40 دن تک اپنی ماں کے رحم میں نطفے کی شکل میں رہتا ہے، پھر 40 دن کے بعد وہ جمے ہوئے خون کی شکل میں آ جاتا ہے، پھر 40 دن کے بعد ایک بوٹی کی شکل میں آ جاتا ہے، مضغہ جمع گوشت کی بوٹی کی شکل میں آ جاتا ہے۔ پھر جب 40 دن گزرتے ہیں اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو بھیجتے ہیں اور فرشتے کو فرماتے ہیں کہ جاؤ اس کے بارے میں لکھ کر آؤ کہ اس کا رزق کتنا ہوگا، اس کی عمر کتنی ہوگی، یہ نیک بخت ہوگا یا بدبخت ہوگا، یہ چیزیں لکھ کر آؤ۔ فرشتہ لکھ دیتا ہے کہ یہ نیک بخت ہوگا یا بدبخت ہوگا، اور اس کی عمر کتنی ہوگی، اس کا رزق کتنا ہوگا اور اس کے اعمال کیسے ہوں گے، یہ سب فرشتہ لکھ کے چلا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا کہ انسان دنیا میں آنے کے بعد بعض اوقات جنتیوں والے اعمال کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اس کے اور جنت کے درمیان صرف ایک بالش سے 1 گز کا فاصلہ رہ جاتا ہے۔ پھر تقدیر لکھی ہوئی غالب آتی ہے اور وہ جہنمیوں والے اعمال کرنا شروع کر دیتا ہے۔ بالآخر وہ جہنمیوں والے اعمال کر کے دنیا سے جاتا ہے۔ کسی آدمی کے بارے میں کسی کے بارے میں جس کے بارے میں جہنم لکھی ہوتی ہے اس کا انجام یہ ہوتا ہے، اور جس کے بارے میں جنتی لکھا ہوا ہوتا ہے اس کا انجام یہ ہوتا ہے۔ اس کی زندگی ایسے گزرتی ہے کہ وہ دنیا میں جہنمی والے اعمال کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اس کے اور جہنم کے درمیان ایک بالش کے 1 گز کا فاصلہ رہ جاتا ہے، اور پھر بالآخر وہ توبہ طائب ہوتا ہے، توبہ کر کے دنیا سے جاتا ہے، جنتیوں والے اعمال کر کے جاتا ہے اور وہ جنتی بن جاتا ہے۔ تو اس طرح آپ نے یہ ارشاد فرمایا۔ جب آپ نے یہ حدیث ارشاد فرمائی تو صحابہ کرام نے یا رسول اللہ، جب ہر چیز پہلے سے لکھی ہوئی ہے تو کیا پھر عمل کرنا ہم چھوڑ نہ دیں؟ یہ وہی سوال ہے جو عام لوگ سوال کرتے ہیں۔ جب تقدیر میں ہر چیز لکھی ہوئی ہے پھر کسی کام کے لیے محنت کرنے کی ضرورت نہیں، کوشش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نقصان سے بچنے کے لیے کوئی تدبیر اختیار کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اعملوا فکل میسر لما خلق لہ، کہ تم عمل کرتے رہو، ہر شخص کو اللہ تعالیٰ اسی کام کی توفیق عطا فرمائیں گے اور اسی ویسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائیں گے جیسا اس کے لیے لکھا ہوا ہے۔ یعنی جو جنتیوں والے اعمال کر رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ جنتی لکھا ہوا ہے، جہنمیوں والے اعمال کر رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ جہنمی لکھا ہوا ہے۔ تقدیر کو سمجھنا پھر ضروری ہے۔ تقدیر جو ہے وہ علم الہی کا نام ہے کہ اللہ کو معلوم تھا کہ یہ آدمی آگے چل کر اپنی مرضی سے یہ کام کرے گا۔ تقدیر علم الہی کا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں لکھی ہوئی ہیں وہ اللہ کو معلوم تھا کہ بندہ آگے جا کے یہ کام کرے گا۔ تقدیر کسی جبری چیز کا نام نہیں ہے کہ اللہ نے ایک چیز لکھ دی اور بندہ ویسے کرنے پہ مجبور ہے۔ بندہ جو کچھ دنیا میں کرتا ہے اپنے ارادہ اور اختیار سے کرتا ہے۔ اللہ نے اس کو اختیار دیا کہ اس زبان سے خدا نخواستہ گانا بھی گا سکتا ہے، تلاوت بھی کر سکتا ہے، اس سے درود شریف بھی پڑھ سکتا ہے اور بری بات بھی کہہ سکتا ہے، اور اسی طرح وہ اس زبان سے سچ بھی بول سکتا ہے، جھوٹ بھی بول سکتا ہے، خیر خواہی کی بات بھی کہہ سکتا ہے، بدخواہی کی بات بھی کہہ سکتا ہے۔ جیسی بات زبان سے نکالنا چاہتا ہے زبان رکتی اور ٹھہرتی نہیں ہے۔ اصل چیز بندے کا ارادہ اور اختیار ہے۔ جیسا بندہ ارادہ اور اختیار کو استعمال کرتا ہے ویسا ہی اس کو بدلہ ملے گا۔ اس لیے انسان ذہن سے بات نکال دے کہ ہم مجبور ہیں، ہم مجبور نہیں ہیں، ہم مختار ہیں، اللہ نے ہمیں اختیار دیا ہوا ہے۔ حضرت علی اللہ عنہ سے ایک آدمی نے پوچھا
انہوں نے پوچھا کہ جی بندے کو اللہ نے مکمل اختیار دیے ہوئے مجبور آدمی، تو انہوں نے فرمایا کہ اپنا ایک پاؤں زمین سے اوپر اٹھاؤ۔ وہ کھڑے تھے، پاؤں اٹھایا، میں دوسرا بھی اٹھاؤ۔ اس نے کہا یہ تو نہیں اٹھ سکتا، جب آدمی کھڑا ہو تو ایک ہی پاؤں اٹھا سکتا ہے، دونوں اٹھائے تو گر جائے گا۔ تو حضرت علی اللہ عنہ نے فرمایا کہ دیکھیں اتنا ہی بندہ اختیار ہے، اتنا مجبور ہے، ایک پاؤں اٹھا سکتا ہے، دوسرا نہیں اٹھا سکتا۔ تو اس کا مطلب بھی یہ تھا کہ بندہ پورا مجبور نہیں ہے، بلکہ اللہ نے اس کو اختیار دیا ہوا ہے، اپنے اختیار کو جیسا استعمال کرتا ہے ویسا اس کا رزلٹ آئے گا۔ پھر تقدیر کی دو قسمیں ہیں، تقدیر مبرم یعنی اٹل تقدیر، اللہ نے لکھا ہوا کہ ایسا ہی ہو کے رہے گا۔ دوسری تقدیر ہے تقدیر معلق۔ تقدیر معلق کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس تقدیر کو کسی کام سے مشروط کیا ہوا ہوتا ہے، اگر انسان یہ کام کرے گا تو یہ نتیجہ آئے گا، یہ کام کرے گا تو یہ نتیجہ آئے گا۔ قرآن کریم میں خود اللہ نے بات فرمائی، یمحو اللہ ما یشاء ویثبت عندہ ام الکتاب، اللہ جو تقدیر چاہتے ہیں مٹا دیتے ہیں، اور چاہتے ہیں جو ثابت رکھتے ہیں، محفوظ رکھتے ہیں، اور اسی کے پاس کتاب کا لوح محفوظ کا علم ہے۔ مثلا تقدیر کیسے تبدیل ہوتی ہے؟ ایک حدیث میں آتے جامع ترمذی کی حدیث ہے، لا یرد القضاء الا الدعاء، کہ تقدیر کو دعا ٹلا سکتی ہے اور بدل سکتی ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ انسان کی زندگی میں اور رزق میں کچھ چیزوں سے اضافہ ہو جاتا ہے، وہ ایک تو ہے والدین خدمت، اور نمبر 2 صلہ رحمی، اور تیسری چیز نیک اعمال، کہ جو شخص یہ کام کثرت سے کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی تقدیر تبدیل کر دیتے ہیں۔ مثلا والدین خدمت کی اللہ عمر بڑھا دیتے ہیں، انسان صلہ رحمی کرے، رشتہ داروں اچھا سلوک کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رزق میں اضافہ فرما دیتے ہیں۔ تو کچھ چیزیں تبدیل بھی ہو سکتی ہیں۔ ہمارا اپنا ایک وجدان یہ ہے کہ اکثر جو تقدیریں ہیں، تقدیر کے جو اکثر جو امور ہیں ہماری زندگی کے، وہ تقدیر معلق سے وابستہ ہیں، یعنی تک ان کا تعلق تقدیر معلق سے ہے۔ اس کا مشاہدہ بھی کرتے ہیں کہ ایک آدمی اپنے مقاصد کے لیے اچھی طرح صحیح راستے سے صحیح طریقے سے محنت کوشش کرتا ہے، اللہ اس کو نتیجہ عطا فرما دیتے ہیں۔ دوسرا شخص محنت اور کوشش نہیں کرتا، یہ صحیح راستہ اختیار نہیں کرتا، تو اس کو نتیجہ نہیں ملتا۔ اللہ کسی کی محنت ضائع نہیں کرتے۔ اس لیے یہ غلط فہمی ذہن سے نکال دینی چاہیے کہ انسان مجبور ہے، مجبور نہیں ہے، اللہ نے اس کو بڑے اختیارات دیے ہوئے ہیں۔ دیکھیں دنیا میں انسان نے حالات کے اعتبار سے، زمانوں کے لحاظ سے کتنی تبدیلیاں اور کتنی ترقی کے مراحل طے کیے ہیں۔ انسان کبھی گھوڑوں گدھوں پر سفر کرتا تھا، آج جہاز اور بہترین گاڑیوں میں سفر کرتا ہے۔ وہ محنت اور کوشش کا نتیجہ ہے کہ اللہ نے کسی کی محنت ضائع نہیں فرمائی۔ یہ تقدیر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان مجبور محض ہے اور وہ کچھ بھی کر لے تو اس کے حالات اچھے نہیں ہو سکتے، وہ کچھ بھی کر لے تو اس کے حالات برے نہیں ہو سکتے، ایسا نہیں ہے۔ جیسے انسان اپنے اعمال انجام دیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ویسا اس کو نتیجہ عطا فرماتے ہیں۔ قرآن کریم کی ایک اور آیت اس موضوع سے متعلق بڑی اہم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، جو تجھے اچھائی پہنچے وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، اللہ عطا فرماتے ہیں۔ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، جو تمہیں برائی پہنچے وہ اپنی طرف سے ہوتی ہے۔ کہ انسان جب بھی بیمار ہوتا ہے، کسی حادثے کا نقصان کا شکار ہوتا ہے، تو اکثر کسی اپنی غلط تدبیر کی وجہ سے ہوتا ہے، اپنی پالیسی غلط اختیار کرنے کی وجہ سے حادثے کا شکار ہوتا ہے، اپنی کمی کوتاہی سستی کی وجہ سے اس حادثے کا، اس تکلیف اور پریشانی کا شکار ہوتا ہے۔ اکثر انسان بیمار ہوتا ہے، کیوں ہوتا ہے؟ پرہیز نہیں کرتا، طب کے اصولوں سے واقف نہیں ہوتا اور اس کی خلاف ورزی کرتا ہے، بیمار ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں تقدیر پر ایمان لانے کی اور تقدیر کے مسئلے کو صحیح سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.